سر میم کو ہوش آ گیا ہے، آپ مل سکتے ہیں ان سے، نرس نے آ کر سوہم کو کہا۔ سوہم روم کی طرف آیا، وہ ٹھیک تھی اور اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ سوہم نے مسکراتے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ آپ کو پتا ہے آپ کا آپریشن ہوا ہے، آپ بول پائیں گی، مگر یہ بات صرف مجھے پتا ہے۔ پاشا بھائی کے لیے سرپرائز ہی رکھا ہے میں نے۔ جانتی ہوں، میں سب سے پہلے ان کے سامنے انہی کا نام بولنا چاہتی ہوں۔ اس نے اشارہ کیا اور شرم سے نظریں جھکا لیں۔ سوہم نیچے منہ کر کے مسکرایا۔ کدھر ہیں وہ؟ ناراض ہیں آپ سے، آپ انہیں بتائے بغیر وائٹ پیلس سے کیوں نکلے؟ کہتے ہیں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے چلے گئے۔ رحاب نے اداسی سے سر جھکا لیا۔ پاشا وہاں سے سیدھا زمل کے گھر آیا۔ بابا رخصتی کی اجازت ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ اس نے دو حرفی بات کی۔ بابا حیران ہوئے۔ مگر بیٹا وہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ بابا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیا صبح آپ کو اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکا؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اب وہ آپ کی نہیں، کبیر کی ذمہ داری ہے اور ہمارے گھر کی عزت ہے۔ ہم غافل نہیں، مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہے، محفوظ اور صحیح سلامت ہے۔ آپ بس اجازت دیں۔ بابا کی آنکھیں تشکر کے احساس سے بھیگی۔ بیٹا اب وہ تمہارے گھر کی عزت ہے تو میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ مگر تم لوگوں کے لیے اتنے خیال رکھنے سے میں تو یہ جان گیا ہوں کہ اب وہ محفوظ ہاتھوں میں رہے گی۔ نادان ہے میری بیٹی، بس معاف کر دینا اسے۔ زمل ہاسٹل کے ڈرائنگ روم میں وکیل کے سامنے بیٹھی پیپر پڑھ رہی تھی۔ چند ضروری باتیں کی ڈسکشن کے بعد وہ پین اٹھا کر سائن کرنے کے لیے پیپرز پر جھکی، جب دھاڑ سے دروازہ کھول کر بے حد خطرناک تاثر لیے پاشا اندر داخل ہوا۔ ٹانگ کی ایک بھرپور ضرب سے شیشے کا ٹیبل دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہوا اور پیپرز ہوا میں بکھر گئے۔ زمل نے خوفزدہ نظروں سے اپنے جیٹجی کی بھیانک تاثرات کو ملاحظہ کیا اور سہم گئی وکیل کی بدقسمتی تھی جو ڈڈلی پاشا کے ہتھے چڑھ گیا۔ منٹوں میں اس کو دھمکا تھا۔ پاشا نے پلیز اسٹاپ اٹ، بس کریے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پاشا زمل کی جانب بڑھا تھا جب ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا۔ حصے کے دن میں چاند تارے نظر آنے لگے۔ وکیل موقع پا کر اس جلاد سے اپنی جان چھوٹنے پر رفو چکر ہو چکا تھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ پہلے پیپر بنوائے، ٹھیک گھر سے نکلے ٹھیک، کبیر کی خاطر وہ بھی نظر انداز کر دیا، مگر ابراہیم کی عزت کا تماشا بنا رکھا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ وہ غرایا۔ زمل سسک پڑی۔ کبیر نے کچھ زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے تمہیں۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو بابا کی پرمیشن کے بغیر گھر سے نکلنے کی جرات پر ٹانگیں توڑ دیتا۔ تمہاری اس کی محبت نظر نہیں آتی تمہیں؟ اندھی ہو کیا؟ سیف کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ اس میں کبیر کی کیا غلطی ہے؟ ذرا وضاحت دو مجھے۔ یہ اس کا نصیب تھا، اس کی اتنی ہی زندگی تھی۔ تمہاری مدر کی ڈیتھ ہوئی اس وقت تم ان کے پاس تھی، تو کیوں نہیں روکا جانے سے انہیں؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ پاشا آج اس کے بخیل دیرنے پر تلا ہوا تھا۔ پلیز چپ کریں، اسٹاپ اٹ، خاموش ہو جائیں۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ پاشا نے کچھ کہے بغیر سے بازو سے دبوچا۔ زمل کی روح فنا ہوئی۔ گھسیٹتا گاڑی میں لایا۔ کہا میں نہیں، شٹ اپ، واپس رخصتی کی پرمیشن لے چکا ہوں۔ اب زمل کبیر ابراہیم چپ چاپ بیٹھی رہو۔ پاشا دھاڑا۔ وہ اس جلاد کے خوف سے بے آواز سسک پڑی۔ اگلی رات تک وہ زمل کو لیے وائٹ پیلس پہنچ چکا تھا۔ نہیں جانا مجھے کہیں۔ وہ گاڑی میں کونے پر دب گئی۔ کبیر ابراہیم کے کمرے میں پہنچنے کے خوف سے اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ پاشا نے اسے بازو سے پکڑ باہر نکالا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ دبوچا۔ گڑیا مجھے اور سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ پاشا نے دانت میں سے گھسیٹتے اندر لایا۔ لا کر ریشما کے قدموں میں پڑ اسے تیار کر کے کبیر کے کمرے میں پہنچایا۔ ریشما، وہ کہتا واپس مڑنے لگا۔ رحاب گھر آ گئی ہے پاشا، ریشما نے کہا تو ایک سیکنڈ کے لیے اس کے قدم تھمے، مگر پھر وہ تن فن کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جو بڑی مشکل سے کھڑکی تک آ کر دشمن جاں کو دیکھ رہی تھی، سجادہ دیکھ کر آنکھوں سے آنسو گالوں پر لڑکے۔ ریشما نے نرمی سے روتی ہوئی زمل کو زمین سے اٹھایا۔ ارے ہٹ پگلی، جانے دے اسے، باہر سے یوں ہی پتھر ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، سوائے راسن کے ان تینوں میں سے کسی نے وائٹ پیلس میں قدم نہیں رکھا تھا۔ راسن پانیہ کا بے تحاشا خیال رکھ رہا تھا۔ زمل سکون میں تھی کہ کبیر آیا ہی نہیں۔ سوہم خان روحا کا سارا خون جلا چکا تھا۔ وہ بس انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب آئے اور کب روحا اس کا منہ نوچے۔ روحا اپنا اظہار رکاوٹ کر چکی تھی، مگر بولی نہیں۔ یہ بھی سب کے لیے سرپرائز ہی تھا۔ سوہم اپنے خاص اڈے پر بیٹھا پاشا اور کبیر کے ساتھ ان کے کچھ اہم معاملات ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا پاشا ابراہیم ہاؤس پر رکا ہے۔ جب وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوتا تھا تو ابراہیم ہاؤس پر رکتا تھا، اور اب وہ ایک ہفتے سے وہیں تھا۔ سوہم نے کچھ خاص پلان کر رکھے تھا۔ پاشا ان سب سے بالکل انجان تھا۔ اس نے ابراہیم ہاؤس کو دلہن کی طرح سجوایا تھا، اب بس دلہن پہنچانی باقی تھی۔ ریشما کو ضروری ہدایات دے دی تھی، جس پر عمل کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ ریشما نے اس کے نانا کرنے کے باوجود اسے ساڑی پہنوا کر تیار کروایا تھا۔ ریشما نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے پاشا کے پاس بھیجا جا رہا ہے، تو وہ بوکھلائی۔
مگر ریشمہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ پاشا رات کے 10 بجے ابراہیم ہاؤس داخل ہوا تھا۔ یہ ایک جدید طرز پر بنا ایک انتہائی خوبصورت بنگلہ تھا۔ اندر داخل ہو کر حیران ہوا۔ ہر طرف جیسے گلاب موتی اور گلاب کی پتیوں کی چادریں سے بچھا دی گئی تھی۔ وہ سیکنڈوں میں سمجھ گیا سوم خان نے آج اسے اتنی دیر کیوں الجھا کر رکھا تھا۔ اور دشمن جان یہیں کہیں آس پاس اس گھر میں موجود ہے، یہ سوچ کر گہرا مسکرایا۔ تو مسز پاشا، ابراہیم میرے ایک ایک پل کی تڑپ کی سزا بھگتنے کو تیار ہو جاؤ۔ نیچے مکمل خاموشی تھی۔ وہ سمجھ گیا وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ رحاب پھولوں سے سجی اس چھت پر بیٹھی پوری طرح نروس ہو رہی تھی، جہاں 4 بڑے کمروں کے آگے برآمد کے بڑے بڑے پلر بھی پھولوں سے ڈھانپ دیے گئے تھے۔ کشادہ چھت، رات کا وقت، مائع گیس، خاموشی، پھولوں کی مسحور کن خوشبو اس کا نروس ہونا بنتا تھا۔ بھاری بوٹوں کی مخصوص سیڑھیاں چڑھتی دمک سن کر وہ جی جان سے لرزی تھی۔ فوراً ادھر ادھر دیکھا اور برآمدے کے بڑے سے پلر کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ رحاب اگر اس سے دور ہوئی تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لے گا۔ اب وہ کیسے سزا دے گا، کیسے جان لے گا، یہ تو خود نہیں جانتی تھی۔ پاشا چھت پر آیا، چاروں طرف نظر دوڑائی اور تیزی سے آگے بڑھا۔ پلر اچانک تھام کر اپنے سامنے کیا۔ بلو ساڑی میں نیلی پڑتی خوف سے اس کی آنکھیں بند تھیں۔ جب بازوؤں سے تھام کر وہ اس کی شہرک جتنے قریب آیا۔ سزا کی لسٹ کافی طویل ہے جان، آج رات تو بہت کچھ سہنا ہے۔ ابھی سے گھبرا گئی۔ بھاری بوجھل گمبھیر سسراتا لہجہ اس کی روح فنا ہوئی۔ اس کے گلے پر گولی کے نشانات کی جگہ دہکتے لب رکھے ایسے ہی پیار کرتے۔ وہ لبوں کے بہت قریب آیا۔ جو کہوں گا کرتی جاؤ، فی الحال مجھ سے اظہار محبت کرو ابھی، اور اسی وقت اشاروں سے ہی کر دو۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر اطمینان سے اسے دیکھے گیا۔ رحاب کی اٹھ کے سانس بحال ہوئی۔ یعنی وہ بول سکتی ہے، پاشا اس بات سے انجان ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، مگر اس سے آگے اسے پاشا کا کیا پاگل پن جھیلنا پڑے گا، سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اشارہ کرنا شروع کیا۔ آئی لو یو۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، پاشا نے اطمینان سے کہا۔ سیریسلی؟ رحاب جھنجھلائی اور چہرہ ہاتھوں سے چھپا لیا۔ وہ دشمن جہاں ایک بار پھر اس کے قریب آیا۔ اچھا، صرف ایک مرتبہ اور؟ رحاب نے پھر اشارہ کیا۔ پاشا نے مدہوش ہو کر اس کی کمر کے گرد بازو مائل کیے اور بے تحاشا گھبرائی۔ پاشا بے تحاشا حیرت سے دیکھتے اس کے لرزتے نرم و گداز لبوں سے اپنا نام سنا۔ کیا کہا؟ ایک مرتبہ اور کہنا؟ پاشا، وہ اس کی حیرت انجوائے کرتے اطمینان سے بولی۔ پاشا کے ذہن میں سوہم کی باتیں گونجی کہ وہ کیوں کہہ رہا تھا، کچھ لوگ حادثوں سے آواز کھو دیتے ہیں مگر علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اوہ تو ڈیئر وائف، یہ سرپرائز تھا، یہ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت سرپرائز تھا۔ وہ یہ کہہ کر مدہوش سا اس کی لبوں پر جھکنے لگا۔ جب وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ ایک اور سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ واٹ؟ اپنی آنکھیں بند کریں۔ پاشا نے فوراً اپنی آنکھیں بند کی، مگر وہ کھلکھلاتی نیچے بھاگ چکی تھی۔ پائل کی سیڑھیاں اترتی جھنکار سنائی دی۔ پھر وہ مسکرایا۔ ہاں پاشا، ابراہیم سے چالاکی۔ وہ اطمینان سے نیچے کی طرف بڑھا۔ رحاب نیچے بیٹھی، پاؤں سے پائلیں نکال کر آہستگی سے سائڈ پہ رکھی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر گہری مسکرائی۔ نازک پاؤں سینڈل سے بھی آزاد کر دیے، جس سے اس کے چلتے قدموں کی چال سنائی نہیں دینے والی تھی۔ لاؤنج میں ملک جیسا اندھیرا تھا۔ وہ صوبے پیچھے چھپی تھی۔ پاشا مبہم سا مسکراتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ اوہ شی وانٹس ٹو پلے دین لیٹس پلے بیبی۔ اپنے آپ سے بہاتے ہوا پینٹ کے پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اطمینان سے کھڑا، اس کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کر رہا تھا۔ رحاب دبے پاؤں اس کی پشت سے نکل کر باہر بھاگنے کے ارادے سے نکلی، مگر کیا پاشا ابراہیم کو ڈاج دینا اتنا ہی آسان تھا؟ بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اسے خود میں بھیجا۔ اچانک وہ افتاد پر وہ بوکھلائی، مگر اب تو پاشا کی پرشدت گرفت میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ کوشش بھی مت کرنا بیبی، آج بچ نکلنا ناممکن ہے۔ پاشا نے دہکتے لب اس کے پچھلے گلے پر رکھے۔ پاشا، آپ نے چیٹنگ کی ہوگی، اس نے منہ پھلایا۔ پاشا نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ہاں، ابھی تو میں نے اسٹارٹ ہی نہیں کی۔ کمر پر سسراتے ہاتھ ڈوری میں الجھے اور جھٹکے سے ڈوری ٹوٹ کر موتی جا بکھرے تھے۔ رحاب کی روح فنا ہوئی۔ پاشا ومش، پہلے میں تمہاری آواز سننا چاہتا تھا، مگر آج تمہاری آواز مجھے بری طرح ڈسٹرب کر رہی ہے۔ پاشا نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر دوسرا گردن کے گرد لپیٹا۔ یہ کہہ کر پاشا نے رحاب کی سانسوں کی خوشبو اپنی روح میں اتارنا شروع کی۔ رحاب اس کی باہوں میں پھیلی۔ پرحدت قربت سے رحاب کی جان پر بن آئی، مگر پاشا تھا کہ سراب نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر اسے اتنی آزادی بخش کر جھٹکے سے بازو میں اٹھایا۔ رحاب نے گھبرا کر سینے میں منہ دے لیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا، جو کہ گلابوں سے بڑے شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ کہاں کی سزا، کون سی سزا؟ وہ مکمل اپنے ہوش اڑا بیٹھا تھا۔ لا کر اسے بیڈ پر لٹایا وہ مچلی، مگر آج پاشا رکنے والا نہیں تھا۔ نرمی سے اسے اپنے اور اس کے بیچ آزار بنتا وہ پلو ہٹایا اور اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ لمحہ لمحہ پگھلتی رات میں پاشا نے رحاب کے وجود کو خود میں سمیٹ کر اپنے عشق اور جنون کی داستان لکھی تھی۔